خوش نصیبی یہ نہیں کہ رب نے مال زمین جائیدادیں کتنی دی، بلکہ یہ ہے کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ مجبوریاں رات دیر تک جگاتی ہیں اور ذمہ داریاں صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں۔ سچے شخص میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں: مٹھاس، رحم دلی اور عظمت۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ نرم دل اور خیر بانٹنے والے رب کے محبوب ہوتے ہیں۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ انسان سے امید لگانا مت اور اللہ سے امید ہٹانا مت۔ زندگی جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء کرام کے واقعات کھولو، سب آسان لگے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں ہم سے زیادہ آزمایا تھا علیہم السلام۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنی بری زبان پر فخر کرتا ہے۔ سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔ اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے اللہ کی لاکھوں کروڑوں بلکہ لامحدود نعمتیں موجود ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے مگر ہم کیا سمجھتے ہیں۔ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے۔ سارا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیالات میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی مانگ لیا کریں جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوئی ہیں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود کے لیے دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کبھی ادھورا پن تکمیل سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پر جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہت کے مطابق تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صاف رہنا اور پاک رہنا مومن کی طبیعت ہے اور غصے کو پی جانا اس کی عادت۔
افسوس کہ اب تو زیادہ تر کوئی مجبوری، مطلب دکھ یا کوئی واقعہ ہی بندے کو مسجد کے اندر تک لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، معلوم چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وہ شخص آزاد نہیں ہے جس کا ذہن پرسکون نہ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کاش کہ لوگ ایسے ہو کہ اندر سے باہر جیسے ہو۔ عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ ہر بندے میں انسان جیسی عادات نہیں ہوتی، زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک تیرے سوا ہمیں کوئی زوال نہیں، ویسے تو خوش ہوں بہت مگر حال یہ ہے کہ کوئی حال نہیں۔ ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے، فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے لیکن آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب اس کی سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔ والدین کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے، اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے اور اب خود ہی تریاق کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔
عقیدت ہو یا محبت، دھیمے لہجوں میں ہی جچتی ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندے خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو، اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا، اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈ لیتا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دے، جو اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دوست ایک پیوند کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ اپنے جیسوں کو ہی دوست بناؤ تاکہ بدرنگ نہ لگو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ رزق میں برکت دے اور اضافہ کرے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ میں فنا ہوں، ذات ہے فانی میری، بس خدا ہی ہے بقا جو عشق ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ یہ یاد ہی تو یاد ہے کہ ہر یاد میں تو یاد ہے، جس یاد میں تو یاد نہیں وہ بھی کوئی یاد ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔ بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق خدا کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ محبت خاموش بھی، چیخ بھی، نغمہ بھی، نعرہ بھی، یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ۔ ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا،
اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے۔ اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہماری جماعت اور ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے۔ ذکر الہی جو نہ کریں تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟ شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو
जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। जब भी लोग नए नए किस्म के गुनाह करते हैं तो खुदा उनको नए नए किस्म के अजाब में मुब्तला करता है। मोर को मोर का मुकद्दर मिला और कौवे को कौवे का मुकद्दर मिला। खुश नसीब तो वो होता है जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने आप पर राज़ी रहो, अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा। मोमिन हर रोज़ सुबह सवेरे अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करता है। जिस तरह कि नया बच्चा पैदा होता है इसी तरह मोमिन पैदा होता है, क्योंकि तौबा करके रात को पिछली ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और कहता है कि या अल्लाह, आज तक मुझसे जो कुछ हुआ उससे मेरी तौबा, माफ़ी। रात भर माफ़ी में सोता है, इस्तिग़फ़ार में सोता है। सुबह नया होता है, ज़िंदा होता है, फिर नमूदार होता है। जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है और फिर नेकी की कोशिश करता है, तो रात को आप लोग अपने आप को मासूम करके सोया कर। अल्लाह का दिया हुआ गम सिर्फ अल्लाह के सामने बयान होना चाहिए। जैसे मासूम बच्चा माँ से मार खाकर माँ ही को पुकारता है। दिल से हर वक्त कोई कहता है, मैं नहीं तुझसे जुदा, गौर से सुन। अहले जहाँ को कहा खबर कि कौन है मुझ में जलवगर। मैं हूँ कहा, तुम ही तो हो, असल में यही राज है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत हो। वालिदैन पर भी उतना ही यकीन रखें जितना दवाओं पर रखते हैं। थोड़े कड़वे ज़रूर होंगे लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होंगे। जो लोग चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं उनके बारे में तय है कि उनका दिल ज़ख्मी है। एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खैर ख्वाह लोगों को कम और खामख्वाह लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाज़ लोग सारी उम्र सही चीज़ें चुनते चुनते कुछ ऐसी गलत चीज़ चुन लेते हैं कि उनकी सारी उम्र रोग बन जाती है। दुख की गिनती जानता हूँ, मैं नेमतों की गिनती नहीं जानता। मैं नाशुक्रा हूँ, मेरे मालिक हमें ये तौफीक दे कि हम नेमतों को गिनना जान लें। शिकवे ना करें, उसके फ़ैसले का इंतज़ार करें जिसके बाद नामुमकिन लफ्ज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरी खुशियों का मरकज़ है तेरी बेइंतहा मोहब्बत। सब्र से बेहतर इलाज और ख़ामोशी से बड़ी सज़ा और कोई नहीं। ताल्लुकात को बनाने वाले लोग हज़ारों हैं मगर निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, ऊपर से खामोश अंदर से पूरी किताब। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत दूर जाकर बैठ जाते हैं जो देख लेते हैं दुनिया को करीब से। उसके जाने के बाद भेद खुला, वो मुसाफिर था रास्ता था मैं। ज़ब्त करते हैं तो हर ज़ख्म लहू देता है, आह करते हैं तो अंदेशा रुसवाई है। देखते हैं तो हज़ारों हमारे अपने हैं मगर सोचते हैं तो वही आलम तन्हाई है। बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रही कि तमाशा नहीं रहा। सूरज कैसे और कहाँ से निकलेगा, उनसे पूछो जिन्होंने रात गुजारी है। दूसरों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि ऐसा अमल किया जाए जिसकी वजह से दूसरों के दिल से खुद दुआ निकले। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ज़ाय कर रहे हैं। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़त का तमाशा बनाए, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे
احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہیں اصل میں ہماری محافظ ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دل توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے، اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو۔ جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دل ایسا دل ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ دوا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم ہی گہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہیں۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو، اپنی صندوق اعمال سے بھرو اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے
اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔
جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے، وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی، پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئیں اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے
اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے بیوقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کرے۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔